بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دوستو، یہ جو قرآن پاک کی ایک سورت کی میں نے تلاوت کی ہے، سورہ عصر ہے، اور بیسیکلی یہ قرآن پاک کی سورہ نمبر 103 اور ترتیب نزولی کے حساب سے یہ 13 نمبر سورت بنتی ہے، اور یہ مکی سورت ہے اور قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ دوستو، یہ ترتیب نزولی اس کو کہتے ہیں کہ جس ترتیب سے قرآن پاک جب نازل ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور حضرت جبریل علیہ السلام جب وحی کے ذریعے لے کے آتے تھے آیات، اور وہ جو ترتیب ہے، جس ترتیب سے آسمان سے قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اس ترتیب کو ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو اس وقت ترتیب موجود ہے، وہ کتاب کی شکل میں جب قرآن پاک کو ایک کتاب میں لے کے آئے تو اس میں جو ترتیب آئی وہ والی ترتیب ہمارے پاس موجود ہے۔ جبکہ شروع میں جب وحی کا آغاز ہوا، قرآن پاک کا آغاز ہوا، تو صحابہ کرام مختلف چیزوں کے اوپر جو ہے قرآن پاک کو لکھ کے محفوظ کیا کرتے تھے، کبھی پتوں کے اوپر، کاغذ کے اوپر۔ تو اس کو حضرت عثمان غنی کے دور میں باقاعدہ ایک کتاب کی شکل دی گئی۔ تو آج میں چاہ رہا تھا کہ اس سورہ عصر کا ایک مختصر تعارف ہو جائے، کیونکہ ایک ہم نے جو سچی کہانیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم قرآن پاک کو بھی سمجھیں، قرآن پاک کے متعلق بھی ہم ڈسکس کریں، قرآن پاک کو بھی اسٹڈی کریں، اس کا بھی ہمیں نالج ہونا چاہیے۔ تو آج ہم نے جس سورت کا انتخاب کیا تھا وہ ہے سورہ عصر۔ دوستو، ہم اس کا مختصر تعارف ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ والعصر، یہاں پہ اللہ پاک قسم اٹھا رہا ہے۔ ہم اگر آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، کسی سے اگر میں کہوں کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ کام ایسے ہے، اور ایک میں سمپل کہوں کہ یہ کام اس طرح سے ہے یا اس نے یہ کہا، تو میرے خیال سے کہ اس نے یہ کہا سمپل میں، یا یہ کہوں کہ اللہ کی قسم اس نے یہ کہا یا یہ ایسا ہے، تو دونوں میں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک بذات خود قسم اٹھا رہا ہے۔ کیا اللہ پاک کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی شان پہ ہم قربان جائیں کہ اس نے سمجھانے کے لیے ہمیں سمجھانے کے لیے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے انسان کو کس فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے قسم کھائی ہے، کس کی قسم کھائی ہے؟ زمانے کی قسم۔ تو بیسیکلی زمانہ اللہ کی ذات خود ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام جو انسان ہے، تمام بنی انسان، سب کے سب خسارے میں ہے، سب کے سب گھاٹے میں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے، اور قسم اٹھانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ سب کے سب انسان جو ہیں سب خسارے میں ہیں، سب نقصان میں ہیں، سب گھاٹے میں ہیں۔ مگر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے سرنڈر کر لیا، جنہوں نے لا الہ کی دعوت کو قبول کر لیا، اللہ کے ایک الہ ہونے کو قبول کر لیا، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، حق بات کہتے رہے، ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور آخر میں صبر کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس صورت میں ایک چھوٹی سی صورت ہے قرآن پاک کی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بنی نوع انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک صرف ایک یہ صورت عصر ہی بھیج دیتے یا نازل کر دیتے تو یہی کافی تھا۔ اب اس صورت میں بظاہر تو بڑی چھوٹی سی صورت ہے، چند آیات پہ مشتمل ہے، اس میں ایک بہت بڑا میسیج ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک طرف اللہ نے قسم اٹھا لی اور ساتھ یہ فرما دیا کہ سب انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ پھر آگے اللہ پاک نے وضاحت فرمائی، اور 4 چیزوں کا جو ہے اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ یہ 4 چیزیں
جس کے اندر ہے یا جو اس پہ عمل کریں گے، اس کو اپنائیں گے، صرف وہی کامیاب ہیں، وہی خسارے سے باہر نکلیں گے انشاءاللہ۔ ان کے علاوہ سب کے سب نقصان میں ہیں، سب کے سب خسارے میں ہیں۔ تو نمبر 1، پہلے نمبر پہ ایمان لانا، کیونکہ ایمان شرط ہے، اللہ کو ایک ماننا شرط ہے، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ شرط ہے۔ سارے انبیاء کرام ہیں، سب کو ہم مانتے ہیں، قرآن پاک کے علاوہ 4 آسمانی کتابیں ہیں ان کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن ابھی جو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی نبیوں کی جو بھی شریعت تھی وہ منسوخ ہوگی، اسی طرح قرآن پاک کے آ جانے کے بعد بھی جو پچھلی کتابیں تھیں ان کی جو بھی شریعت تھی یا جو ان کا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، لیکن یہ کتاب ان کی تصدیق کرتی ہے، ان سب کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے لا الہ کا اقرار کرنا، ایمان لے کے آنا، ایمان اپنے اندر داخل کرنا۔ اس کے بعد جب ایمان آ جائے تو ایمان کے بعد سب سے پہلا کام نیک اعمال، نیک عمل کرنا۔ نیک اعمال میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، حقوق العباد آ جاتے ہیں، اس کے بعد نظر کی حفاظت آ جاتا ہے، زبان کی حفاظت آ جاتا ہے، سچ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا، ملاوٹ نہ کرنا، سارے یہ اعمال ہیں کہ جو نیک اعمال، کسی کی مدد کرنا، کسی کے کام آ جانا، انسانیت کی مدد کرنا، فلاح و بہبود کا کام کرنا، ایک دوسرے کو اچھی کام کی ترتیب دینا۔ اس کے بعد حق کی تلقین، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، کہ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ کیا کرنا، ایمان آنے کے بعد حق کی تلقین کرنا، آگے میسیج کو پھیلانا، آگے پیغام دینا، تبلیغ کرنا، اور اس کے بعد صبر کرنا۔ صبر کا جو ہے پہلو، صبر کی ڈیفینیشن بیسیکلی ہمیں نہیں پتہ۔ بہت سارے دوست کہتے ہیں ہم نے فلاں مصیبت آئی، فلاں ہم پہ وقت آیا، یہ نقصان ہو گیا، کسی نے ہمیں یہ برا بھلا کہا، تو اس پہ ہم نے صبر کیا، اب ہماری بس ہو گئی ہے۔ اصل میں صبر کی جو ڈیفینیشن ہے، جب انسان یہ کہے کہ اب میری بس ہو گئی ہے، کہ میں نے اتنا صبر کر لیا، اتنا برداشت کر لیا کہ اب میری بس ہو گئی ہے، اصل میں صبر وہاں پہ شروع ہوتا ہے۔ تو دوستو، صبر اللہ پاک جس کو یہ ایمان کی دولت سے نواز دے اور اس کے اندر درگزر والا معاملہ اللہ اس کو یہ دے دے، اور تیسرے نمبر پہ صبر دے دے، تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور یہی ان میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان جو 4 اعمال ہیں اس سورہ عصر میں اللہ نے جو فرمایا، اللہ ان پہ بھی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کرنے کی اور درگزر کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کے ساتھ ایک نیا سیگمنٹ بھی لے کے آ رہے ہیں، اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے، یہ ہمارا ٹاپک ہوگا کہ قومیں ترقی کیسے کرتی ہیں، کامیاب جو قومیں ہیں، جنہوں نے دنیا میں حکومت کی، جنہوں نے نام جن کا آج بھی زندہ ہے، یا جو بلندی کی طرف گئی، وہ قومیں ترقی کیسے کرتی ہیں، کامیاب قومیں جو ہیں وہ کامیاب قوم کیسے بنتی ہے، اس کے پیچھے کیا لاجکس ہوتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے، کیا اس میں معاملات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ والا ایک سیگمنٹ بھی ہم بہت جلد آپ کے لیے لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ جو ہماری نیکسٹ ویڈیو آئے گی اس میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر ویڈیو آنے والی آپ تک پہنچے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔